اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام بندوں کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا۔ بعض لوگ غریب ہیں، بعض متوسط اور بعض امیر۔ غریب کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں غریب کیوں ہوں، اور امیر کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اپنے سے بڑھ کر امیر کے برابر امیر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بڑا احسان کیا، ان کے رزق کے معاملات میں تفریق رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک جیسا رزق کیوں نہیں عطا فرمایا؟ اس مالک کی بڑی مہربانی اور اس میں احسان اور نعمت ہے۔ دو حکمتیں آپ کے پیش خدمت ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو رزق وسیع عطا کر دیتا تو یہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلا دیتے، زمین کو تباہی و بربادی کی آماج گاہ بنا دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت، ایک اندازہ اور ایک مقدار کے مطابق ان بندوں کو رزق عطا فرمایا۔ ابن عساکر میں ایک حدیث پاک موجود ہے جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کی ایمان کی بھلائی اس میں ہے کہ ان کو مالدار رکھا جائے۔ اگر انہیں مالدار نہ بنایا گیا ہوتا تو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے، اور بعض بندوں کے ایمان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ مالدار نہ ہوں، اگر وہ مالدار ہو جاتے تو کفر میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت کے پیش نظر بندوں کے احوال کے مطابق جو بہتر ہے اسی کے مطابق رزق عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین زندگی یہ ہے جس میں غفلت نہ ہو اور سرکشی نہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے رزق کی تقسیم کی بنیاد پر بندوں کو ملکہ عطا فرمایا۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیجیے۔